بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أعدائها. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات. سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور گل حسن اور مرحوم مغفور رسول بخش کو تلاوت فرماتے ہوئے ایصال اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ دعا آخر میں منگوا لیتے ہیں. مختصر مجلس طبیعت میں تھوڑا سا مزہ نہیں تھا. انشاءاللہ دعا فرمائیے گا اور اللہ آپ کو نیکی دے. ویسے بھی ایصال ثواب کی مجلس سے مالک کائنات مرحوم مغفور کو جنت فردوس میں مقام عطا فرمائے. عزیزان عزیز وقار، اصل میں اس پرآشوب دور کے اندر خوشا قسمت ہیں وہ مرحومین کہ جن کے لیے ایصال کرنے والے موجود ہیں. حقیقت ہے نفسا نفسی کا ماحول ہے، پرآشوب دور ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اپنے مرحومین کو یاد رکھ رہا ہے تو یہ ایک خوشا قسمت مرحومین ہے. ظاہراً روایات کے اندر 3 اشخاص کو ماں باپ کا درجہ دیا گیا ہے: نسبی والدین، دوسرا استاد، تیسرا ظاہراً جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ ازدواجی زندگی کے بعد وہی زوجہ کا والد والدہ، یہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. باواز بلند سلام. ظاہراً جس مرحوم مغفور کے لیے میں نے سنا ہے، یہ جس بندے نے، مومن نے، میرے بھائی نے مجلس کا انعقاد کیا، ان کے سسر بھی لگتے ہیں، ماموں بھی ہیں، اور ظاہراً جہاں تک میں نے سنا ہے کہ والد کے سایہ رحمت کے بعد انہوں نے ان کو سایہ عطا فرمایا. تو ایسے عظیم شخصیت اور مومن عزادار ایسے بندے کی ایصال ثواب کی مجلس سے انشاءاللہ دعا فرمائیے گا کہ مرحوم مغفور کو اللہ بزم ائمہ میں مقام عطا فرمائے. باواز بلند الصلوات. عزیزان عزیز وقار، جو میں نے آیت تلاوت فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے اس آیت کے اندر اولاً یہ 2 حکم دیے کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے کسی کو اس کا شریک مت بناؤ. یعنی اس کی اولاً حکم ہے کہ اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کا کسی کو بھی شریک نہیں بنانا. جتنا جتنا غیر اللہ کا انکار مقابل توحید ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا. آپ پڑھتے ہیں نا لا الہ، یہ انکار جو ہے ابتدائی انکار سے ہو رہی ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں. اب یہ انکار، یہ کفر جتنا کمال تک پہنچے گا اتنا با کمال مومن بنے گا. حقیقت ہے جتنا یہ کفر، جتنا یہ انکار کمال تک پہنچے گا اتنا کیا ہے، ایمان کمال تک پہنچے گا. لا الہ چاند خدا نہیں، لا الہ سورج خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، شجر خدا نہیں، حجر خدا نہیں، گائے خدا نہیں،
علی خدا نہیں. ٹھیک ہے. اب جتنا جتنا انکار بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا ایمان مستحکم ہوتا جائے گا توحید کے نسبت. اور جب کمال توحید انسان درک کر لے، معرفت کمال توحید کو درک کر لے، اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خود توحید کی آواز آتی ہوئی نظر آئے، اے بندہ، اے بندہ اب تو کہہ دے کن، اب تو کہہ دے کن فیکون، ہو جائے گا. کیونکہ اس کے وجود نے توحید کو تسلیم کر دیا ہے، پورے وجود کے ساتھ اس نے توحید کو تسلیم کر دیا. تو عزیزان وقار، اب جتنا توحید کو جانے گا، جتنی معرفت توحید بلندی پر آ جائے گا. یہ تو حدیث قدسی کے میں نے جملے بیان فرمائے نا عزیزان وقار کہ یہ صفت اس کی ہے، لیکن اس نے اپنے وجود میں ایسے توحید کو بسا دیا کہ اب اس نے کہہ دیا کہ تم کن کہو گے فیکون، ہو جائے گا. اب رضوی کو ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے گا کہ جب عام مومن کی یہ صفت ہے کہ اس کمال تک پہنچ جائے، اب وہ کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا. اب ایک اتنی بلندیوں پر موجود ہو اور معرفت توحید اتنے کمال پر ہو کہ کہتا ہوا سنائی دے کہ تمام حجابوں کو ہٹا دیا جائے، پھر علی کے ایمان میں ذرے برابر بھی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. بتاؤ پھر وہ کتنے اختیارات کا مالک ہونا چاہیے، وہ کتنے اختیارات کا مالک ہونا چاہیے جو خود امیر المومنین ہے. تو اللہ نے دو امر حکم دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک، حتیٰ کہ شرک خفی سے بھی منع کیا گیا کہ جو کام کر رہے ہو نا، عبادت کہتے ہیں کس کو ہے؟ جس میں قصد قربت ہو. اب قصد قربت ہے جو ہو، جہاں جہاں جب جو کرو بس اس کے لیے کرو. وبالوالدین احسانا، قرآن کے اندر ایک یا دو مقام کو چھوڑ کے باقی جہاں جہاں والدین کے احسان کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ اللہ نے شرک سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے، اپنے عبادت کا بھی حکم دیا ہے. یعنی سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑی عبادت توحید کی عبادت. ان دو بڑی چیزوں کے ساتھ اگر جس کو ذکر کیا گیا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. بابا سے بلند السلام. ورنہ حکم تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتا ہے عدل و احسان کا، لیکن والدین کے لیے عدل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، احسان کا لفظ استعمال ہوا. عدل کے اندر یہ ہے کہ طرف آخر کا جو حق بنتا ہے کما حقہ سے حق دیا جائے تو یہ انصاف اور عدل بنتا ہے. طرف آخر کا جو حق بنتا ہے وہ اسے کما حقہ دیا جائے تو یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. میرے دوستو، اولاد مرتی مر جائے گی، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہا احسان. پھر احسان پہ بہت مفسرین نے گفتگو کی گئی، کس جہت کا احسان. اب یہاں پہ اتنی طول و تفصیل تو دینی نہیں، بآواز بلند الصلوات. لیکن یہ ہے کہ کسی نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے؟ توجہ جملے کی طرف، باپ کا حق کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تم پوری زندگی اس کی اطاعت کرتے رہو. یہ نہیں کہا کہ باپ کی پوری زندگی اس کے حیات میں اس کی اطاعت کر، نہیں، تم اپنی پوری زندگی میں اس کی اطاعت کرتے رہنا، یہ باپ کا حق ہے. یعنی ولو اگر باپ مر بھی جائے تو تو اس کے لیے باعث خیر بننا، اس کے اطاعت پہ چلنا، اس کی فرمان برداری پہ چلنا، اس کے لیے عیب و عار نہ بننا. یعنی تو جب تک زندہ رہے
اطاعت والد میں زندگی گزارے، یہ حق باپ ہے، یہ والد کا حق ہے۔ سبحان جانے بڑی بات ہے، بابا دے بلند سلوان علماء کا حق نسبتاً روایات کے اندر دیکھا جائے اگر سینکڑے کے حساب سے 75 سینکڑوں ماں کا حق بنتا ہے، اور 25 جو ہے وہ کیا ہے باپ، فیصد کے حساب سے جو بھی کریں۔ بابا دے بلند سلوان ماں کا حق کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تمام ریگستان اور بیابان کے ذروں کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر زندگی عطا فرمائے، پوری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہے، رسول خدا فرماتے ہیں ایک دن جو ماں نے اپنے شکم میں رکھا ہے اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بارہ دیگر سوال، آیا اطاعت والد کے لیے حکم دیا گیا والد کی اطاعت کرو، کن کن موارد میں کی جائے؟ تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ما سوا معصیت الہی، ما سوا معصیت الہی تمام مورد کے اندر باپ کی اطاعت کرنا واجب۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اچھا یہ مادی پرست انسان ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کروں تو کوئی فائدہ حاصل ہو، منفعت ہو، کوئی منفعت۔ کہاں اگر تم ان کے مطیع بن گئے تو اعلیٰ علین میں مقام عطا کروں گا، مولا امیر کا فرمان۔ اگر مطیع بن گئے والدین، اچھا یہ حقوق کے والدین ہیں، ظاہراً دیکھا جائے حتیٰ کہ امام سجاد کے لیے جملے موجود ہیں، باواز بلند صلوات ایک شخص کو دیکھا اپنے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا، دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی کہہ رہا ہے مولا کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، کچھ جگہوں پہ مولا نے اس سے کلام قطع کر دیا کہ تو جوان ہو کر ضعیف باپ پر وزن بن رہا ہے۔ حتیٰ کہ مولا سجاد کے لیے روایات ملتی ہے اپنے والدہ کے ساتھ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ مولا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس لقمے پر میری نگاہ جا رہی ہو اسی لقمے پر میری والدہ کا، ہو سکتا ہے کہ میں ماں پر سبقت حاصل کر لوں۔ میں سجاد اتنی سبقت بھی برداشت نہیں کر سکتا، اتنی سبقت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے کہا یہ چند جملے والدین کے ایصال ثواب، کیونکہ آج مجلس بھی ایصال ثواب، اور یہاں پر ایصال ثواب چاہے سویم ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں کے حد تک گفتگو جو کی جاتی ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، اور ان موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے انشاءاللہ باواز بلند سلوان۔ تو عزیزان ذی وقار، والدین کا حق اولاد پر، حتیٰ کہ کہا گیا اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اگر باپ بھی بیٹھا ہوا ہے تو خبردار اسے آگے جا کے نہ بیٹھنا۔ اب روایات میں مطلق والد کا ذکر ہے، یا جیسے آیت میں ہے وہ بالوالدین احسانا، اب اس کے مصادق جو روایات میں ظاہر ہو رہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کی، اب آیا ان تمام پر ان تمام احکامات کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ الگ بحث ہے، لیکن ظاہراً استاد کے لیے مخصوص ایسی روایات ملتی ہیں جو خصوصاً والد کے لیے مل رہی۔ مقام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، والد بیٹھا ہوا ہے، خبردار آگے نہیں بیٹھنا۔ اچھا آگے یہاں تک کہ اگر وہ بات کر رہا ہے خبردار اس کی بات کو کاٹنا نہیں، آپ کا لہجہ باپ کے لہجے سے بلند نہیں ہونا چاہیے، کہیں چل رہے ہو باپ سے آگے نہ چلنا۔ جانے اسلام نے کیسا نظم و ضبط دیا ہے زندگی کا، اور صحیح معنی میں بتایا ہے کہ رشتوں کا ادب کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ عام ماں باپ کا ذکر ہے،
عام ماں باپ جس کے لیے اتنے احکامات روایات کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ ہے کہ کوئی اگر والد کا نافرمانے، رسول خدا کا فرمانے، تو رسول فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں پر جہنم واجب ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں جائیں۔ ملاقات سے کا ایک دائمی شراب پینے والا، دوسرا کسی کو صدقہ دے کر اور پھر انہیں تانے لگانا یا اس پہ کوئی ایسے باتیں چھیڑ دینا یا حق جتلانا کہ میں نے تجھے دے دیا کچھ، یعنی صدقہ بھی دے رہا ہے پھر حق جتلا رہا ہے۔ تیسرا باپ والدین کی طرف سے آگ شدہ۔ یا رسول اللہ والدین کی طرف سے آگ شدہ کون ہوتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اگر وہ شخص، وہ باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہتا ہے اور وہ اگر انکار کرتا ہے وہ آگ میں سے شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ آج کل ہوتا ہے نا اخباروں میں کہ بھائی یہ ہم ایسے کیا کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جب اخبار میں آئے گا تو لا تعلقی کا اظہار، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یعنی حیران کن بات ہے کہ اگر کوئی کام کہہ رہا ہے اور اس نے انجام نہیں دیا، معصوم فرما رہا ہے آگ میں سے شمار ہو۔ بڑی بات ہے۔ اچھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، مطلب کہا بن مانگے دے دو، مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وَلَوْ كَانَ، اگرچہ وہ اس کا باپ ظالم و جابری کیوں نہ ہو۔ روایتوں کے اندر ہے اگر مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ظالم ہو، جابر ہو، ہے تو تیرا باپ، تم پر واجب ہے کہ اس کا احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک بار مولا حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا بابا کے حکم پہ، اے دنیا والو اللہ لعنت کرتا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرتا ہے اس بیٹے پر جو باپ کا نافرمان ہے، اللہ لعنت کرتا ہے اس ریوڑ پر جو مالک کو چھوڑ کے چلا گیا، اللہ لعنت کرتا ہے اس غلام پر جو اپنے مالک کا نافرمان ہے۔ کہا مولا یہ بیٹا، باپ، غلام، آقا، ریوڑ، یہ کیا مراد؟ آگے چلو بابا سے پوچھتے۔ ایک طریقہ تھا، سلسلہ تھا بتانے کا۔ اب جو آئے مولا نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا تھا علی انا و علی الابوا هذا الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو ہمارا لاپرواہ۔ اب ہاتھ جوڑ کے سید فقط اتنا عرض کرتا ہے نسبی باپ جو غیر معصوم ہے، گنہگار ہے، خاطی ہے، عیبدار ہے، روایتوں کے لیے پوری کتابیں بھری ہوئی ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس کے سامنے بلند آواز سے نہ بولنا، اس کے سامنے کبھی جسارت نہ کرنا، آپ کا لہجہ اس کے لہجے سے بلند نہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنے احکامات ایک نسبی باپ کے لیے ہے عزیزو۔ جب اس کا منکر آپ ہو جاتا ہے تو پھر جو علی کا منکر ہو، جو علی کا نافرمان ہو، بھائی روایت تو یہ ہے نا کہ مجلس ایک ہو، فرش ایک ہو، ایک فرش پہ بیٹھے، یہاں پہ آپ سب بیٹھے ہوئے، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، وہیں سے میرے والد بزرگوار آ جاتے ہیں، اب یا والد یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر سے آ جاتا ہوں، میں آ کے یہاں پر بیٹھوں، روایت کہتی ہے مجھے یہاں پر بیٹھنا جائز نہیں کیونکہ میرا والد میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں، ہاں نسبی باپ کے آگے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سمجھ جالا بات غلط سوال۔ یہ روایات ہیں
حقیقت ہے. تو عزیزان عزیز وقار یہ ہیں وہ والدین. والدین کے لیے کہا گیا اوف تک رکھو. اللہ اوف. جب معصوم سے پوچھا گیا اور ایک بزرگ نے تو بڑی حقیقت ہے یہ چیزیں جو ہے نا سمجھنے کی. خدا رہا آپ تو عالم ہیں, آپ خود مرکز ہدایت ہیں, آپ خود ایسے سمجھیں نمونہ ہیں تربیت کا, آپ کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں. حقیقت ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اوف. کسی بزرگ نے اس طرح سے تعبیر کیا کہ اوف. معصوم نے تو یہاں فرمایا کہ اگر اس سے کم تر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا, یعنی اس سے کم تر لفظ ہی نہیں تھا. اچھا ہے کیا؟ کہا کہ باپ بات کر رہا ہے, ماں بات کر رہی ہے, بات کرتے کرتے یہ سن رہا ہے, غور سے سن رہا ہے, انکار نہیں کر رہا, صرف بیٹھا ہوا بات کرتے کرتے صرف چہرے کو تھوڑا متغیر, چہرے میں کچھ تغیر پیدا کرے, ناپسندی کا زبان سے اظہار نہ کرے, دل اس کی بات کو تسلیم کر رہی ہو, عارضی طور پر کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے, کسی سبب سے فقط اپنے چہرے میں ناپسندی والے اظہار کا تھوڑا سا بھی جلوہ نظر آ جائے, یہ افا. یہ کہا گیا ان کو اف تک نہ کہو. اور انا وعلیون جنہیں اف تک کہنے کے لیے روکا گیا, یہ نسبی باپ. تو بتاؤ جو اتنے عظیم باپ ہوں, کوفہ علی مولا کے جانے کے بعد یتیم ہو گیا. سنا ہے کہ یتیم پرور تھا علی, لیکن تاریخ نے بیان کیا یہ امت کا باپ ہے. کہتے ہیں گلیوں سے آواز آ رہی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے بابا علی. اللہ بابا علی, بابا علی کہاں ہے؟ اتنا محبت اور پیار دیا تھا علی نے کہ یتیموں کو اپنے باپ بھول گئے. حتیٰ کہ جن کے باپ موجود تھے نا وہ بھی حسرت بھرے لفظوں میں کہا کرتے تھے بچے کاش ہمارے باپ بھی نہ ہوتے, کاش ہمارا باپ بھی زندہ نہ ہوتا, ہم اتنی محبت پا لیتے علی کی. عزادارو تاریخ کے اندر کچھ آذانیں مشہور ہوئی ہیں جو بڑی مشہور آذانیں ہیں. اشارتاً ان آذانوں کا ذکر کروں گا. ایک آذان 61 ہجری میں گونجی. جب یہ آذان گونجی تو دو بہنوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کو بند کیا. رو کے ایک بہن نے دوسری سے کہا کلثوم بہن سن آج اکبر کی آخری آذان. اللہ دوسری آذان. یہ آذان کوفہ کے شہر میں گونجی. روایات کے جملے ہیں جب اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا. بہن بھائی ایک جگہ پر جمع ہو کے رو رو کے کہہ رہے تھے لگ رہا ہے آج بابا کی آخری آذان ہے. العظمت للہ. عزادارو تیسری آذان کے ابھی ایام گزر رہے ہیں. روایتوں کے جملے ہیں مولا رسول خدا کا ایک مؤذن تھا جس کا نام تھا بلال. یہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا. ایک مرتبہ عالم خواب میں رسول آتے بلال تو مدینہ چھوڑ کے چلے آئے, بلال میرے بچوں کو تو چھوڑ کے چلے آئے. کہا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. جس دہلیز پر آپ آیتیں پڑھا کرتے تھے, جس دہلیز پر آپ اجازتیں مانگا کرتے تھے, یا رسول اللہ آنکھوں سے دیکھا اس دروازے کی توہین ہوتے رہی. یا رسول اللہ تیرے علی کے گردن میں رسیاں مارتے ہوئے میں نے دیکھا ہے.
یا رسول اللہ مدینہ رہنے کے قابل نہ تھا، اس لیے بلال چلا گیا۔ رسول رو کے فرماتے ہیں بلال میرے بچوں کو سارے چھوڑ گئے، بلال تو بھی چھوڑ کے چلے آیا۔ بلال میرے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی تیار ہوتا ہوں، انشاءاللہ میں مدینے جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ صبح ہوا، سفر سامان باندھا، تیار ہوا۔ مشہور تھا بلال کا نام مدینے میں۔ عزاداروں جیسے مدینے شہر کے اندر داخل ہوا، بچوں نے دیکھا ایک بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کو کہہ رہا ہے رسول کے زمانے کا بلال آ گیا۔ زمانہ زیادہ بڑا نہیں ہوں، اتنا عرصہ نہیں گزرا، لیکن روایت کے جملے ایسے کہہ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا بڑا کوئی زمانہ گزر گیا ہو، کہ رسول کے زمانے کا محسن آ گیا۔ اب جب ہنسنے تک بات پہنچی نا، دوڑتے ہوئے نانا نانا کرتے ہوئے قریب آئے، بلال نے دیکھا نانا بلال ہمارا سلام۔ بلال نے سلام کا جواب دیا، ایک کو دائیں کاندھے پہ دوسرے کو بائیں کاندھے پہ سوار کیا۔ خدا جانے پہلی مرتبہ اب ایک مرتبہ مدینے میں وہ منظر نظر آ رہا تھا جو رسول کے زمانے کا منظر تھا۔ رسول گلی میں بھی جا رہے تھے، دائیں سے حسن بائیں حسین کاندھوں پہ سوار تھے۔ اب یہ بلال دائیں پر حسن بائیں پر حسین کو سوار کیا۔ سوار کر کے جب آگے چلے نا، دہلیز زہرا پہ آئے۔ اب جیسے دہلیز زہرا پہ آئے، اندر سے آواز آئی السلام علیہ چاچا میرا سلام۔ اب بلال رو کے کہتا ہے اتنی غریب ہو گئی، غلاموں کو سلام کہہ رہی ہو۔ اب رو کے کہا بلال سارے چھوڑ گئے، بلال سارے چھوڑ گئے، بلال تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ رو کے فرمایا ایسی بات نہیں آقا، ایسی بات نہیں، مجھے مدینہ بڑا تنگ کر رہا تھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، پر ظلم ہو رہا تھا۔ اچھا بلال آج میرا ارادہ ہے، میں چاہتی ہوں تو مجھے وہ آذان سنا جو بابا کے زمانے میں آذان دیا کرتے تھے۔ عزادار بلال نے ادب کے ہاتھ باندھے رو کے کہتا ہے سیدہ یہ حکم نہ دیجیے گا، آپ نہیں سن سکے گی۔ اب اسرار جب بڑھا نا، اب بلال جب مسجد کے طرف بڑھا ہے، پہلی مرتبہ آواز بلند کیا ہے اللہ اکبر۔ عزادار جیسے اللہ اکبر بلند کیا، ادھر سے سیدہ اپنی جگہ سے اٹھی، وہ مقام اس مقام پہ آئی جہاں پہ رسول اللہ وضو کیا کرتے تھے، وہیں پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے بابا یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ وضو کیا کرتے تھے، میں آپ کو پانی دیا کرتی تھی۔ اب اتنے میں بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بی بی نے دروازے کے طرف دیکھ کے فرمایا بابا یہی دروازہ تھا نا جس دروازے سے تو مسجد کی طرف جاتا تھا۔ اب جو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ازادار محمد رسول اللہ کا جملہ پورا نہیں ہوا، دو بچے بھاگتے ہوئے بلال کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، رو کے فرمایا لالا بلال، لالا آذان بند کر دیجئے۔ اور لالا جس کو آذان سنا رہے تھے، اور لالا وہ گش کھا کے گر چکی۔ اللہ 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 ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اخلاص پتی سارے سواب رحمت گلال سن اور مرمت رسول بشکر تو ایسان سننا اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد۔ میرے کریم اللہ رحیم اللہ ستار اللہ غفار اللہ کلام اللہ منان اللہ دیان اللہ رحمان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مالک تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، تجھے واسطے انبیاء کی عظمتوں کا، تجھے واسطے آئمہ اعظام کی عصمتوں کا، تجھے واسطے اپنی شہداء فقر لخر، تجھے واسطے سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ میرے کریم اللہ ہماری یہ عبادت اپنے دربار عالی میں مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ حاضرین کی جو تیری مقاصد جائز ہیں ان کو پورا فرما۔ میرے کریم اللہ اس مجلس اعضاء، اس قرآن خوانی، اس کے لعنت و نیاز تمام پر ثواب کی طفیل جاردہ معصومین علیہ السلام ان مرحومین
مرحوم کو عطا فرما، بالخصوص گل حسن اور رسول بخش میرے مالک ان مرحومین کو عطا فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، میرے کریم اللہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، میرے کریم اللہ جس مرحوم مقبول کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اسے بزم سیدہ میں بزم آئمہ میں جگہ عطا فرما، انہیں شفاعت عالمہ میں شفاعت سیدہ نصیب فرما، میرے کریم اللہ پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہم تمام طلباء کو ہر طرح کے رزق سے مالا مال فرما، میرے کریم اللہ بالخصوص رزق علم سے مالا مال فرما، میرے کریم اللہ تو ستار العیوب ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے کریم اللہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم کا، جتنے طلاب نے ہمارے دوستوں نے امتحانات دیے ہیں میرے مالک لجنا کے، ان تمام کو ان امتحانات میں ناجے فرما، میرے کریم اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں علوم آل محمد پڑھنے سننے سمجھنے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے کریم اللہ جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام کی دعاؤں کو اپنے دربار عالی میں مستجاب فرما، میرے کریم اللہ جس دوست نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اس کے تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، اس کے علم و عمل میں ترقی عطا فرما، میرے کریم اللہ بالخصوص تجھے واسطہ ہے سید الساجدین کا زین العابدین کا، دنیا کے جس کونے میں کوئی مومن یا مومنہ مریض یا مریض آئے، بالخصوص حاضرین میں اگر کوئی مریض ہے اور میرے والد صاحب مریض ہیں، میں خود مریض ہوں، میرے مالک تمام کو کاملہ و عاجلہ صحت و سلامتی عطا فرما، میرے کریم اللہ کریم و حجت کا ذو جلد جلد فرما، ہمیں اس کے عنوان صاحب سے شمار فرما، میرے کریم اللہ عشق علی کے سوا کوئی عشق نہ دینا، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، اٹھے تو علی علی کر کے اٹھے، مرے تو حسین حسین کر کے مرے، اللہم صلی علی محمد